الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن حارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس أمرني الله بهن بالجماعة والسماعة والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہمارا نام بھی مسلمان اسی نے رکھا ہے۔ ہمارا نام ہے مسلمان۔ کس نے نام رکھا؟ اللہ نے۔ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اس دنیا کو اللہ جل شانہ مٹائے گا، ختم کرے گا۔ اللہ جل شانہ اس دنیا کو مٹائے گا بھی، ختم بھی کرے گا۔ اس دنیا کے اندر سب سے اچھا دن، سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن کون سا تھا؟ جس دن اس سرزمین پر سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہ دن کہ پوری کائنات کے اور مخلوق نے خوشی منائی۔ ہر ایک مخلوق نے سوچا ہمیں اپنا حق حصہ ملے گا، ہمیں خوشیاں ملے گی۔ حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان، شادی سے پہلے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے کہا عبداللہ قریش خاندان سے ہو؟ تو کہا ہاں، مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ توریت کی عالمہ تھی، زبور انجیل کی عالمہ تھی اور توریت کی بھی عالمہ تھی، پڑھی لکھی عورت تھی۔ تو کہا کہ میں اپنے ابا عبد المطلب سے مشورہ کروں۔ سفر سے واپس آئے، کچھ دن کے بعد شادی طے ہو گئی، شادی ہو گئی بی بی آمنہ سے۔ ایک مدت کے بعد عبداللہ کسی سفر میں مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں وہی خاندان، وہی قبیلہ تھا، وہی عورت سامنے ملی اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اگر اب تم چاہو بھی تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو کہا کیا وجہ؟ تو کہا عبداللہ پہلے جب تم ملے تھے تمہاری پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا، پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا، وہ نور اب نہیں۔ کہا وہ نور جس کی قسمت میں تھا وہاں چلا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، پریگننٹ تھی، تو جہاں سے گزرتی وہ گلی خوشبودار ہو جاتی، جس درخت سے گزرتی وہ درخت سلام کرتا، پتھر سے گزرتی پتھر سلام کرتا، پہاڑ سے گزرتی پہاڑ سلام کرتا۔ کہ مجھے تو رات میں عجیب عجیب اچھے اور ایسے ایسے خواب دکھتے ہیں
کہ دن میں وہ بالکل لائیو میں دیکھتی ہوں، رات میں خواب ہوتا ہے، دن میں حقیقت ہوتی ہے۔ اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، ہر مخلوق کے لیے نبی تھے، ہر مخلوق کے لیے نبی تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، اسے میں چارہ کھلاتا ہوں، سردی لگے تو اسے سردی سے بچنے کے لیے اس کو کپڑا پہناتا ہوں، اسے جھونپڑی بنا کے دیتا ہوں، اور اگر گرمی ہو تو اسے چھاؤں میں بٹھاتا ہوں، اس سے زیادہ مال نہیں اٹھواتا، بوجھ زیادہ اس پہ نہیں رکھتا۔ پھر بھی یہ رات ہوتی ہے، سہ پہر ہوتی ہیں، آخری رات ہونے لگتی ہے، تو بس صبح شادی کے وقت میں یہ زور زور سے چلاتا ہے، میری نیند خراب کرتا ہے۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان صحابی کے گھر، اور جا کر اس اونٹ کے پاس بیٹھے اور کن پٹی کے پاس ہاتھ پھرایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کس سے پوچھ رہے؟ اونٹ سے پوچھ رہے۔ صحابی نے اونٹ کی شکایت کس سے کی؟ اونٹ کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، اس پہ ظلم نہیں کیا، حضور سے آ کے شکایت کی۔ صحابہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، نبی ہیں تو تمام مخلوق کے نبی ہیں۔ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان کی پٹی کے پاس ہاتھ پھیرا، پھر اس سے پوچھا کیا بات؟ تو اونٹ کو دیکھو، جب اللہ کے نبی کے دین کا مقصد ہے دنیا کی ساری مخلوقات دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچ جائے، آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچ جائے، تو اس کا اثر انسانوں میں بھی تھا، جناتوں میں بھی تھا، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی تھا۔ اونٹ کیا کہتا ہے بتائیں؟ میرا مالک مجھے وقت پہ چارہ دیتا ہے، میرا مالک مجھے وقت پہ پانی دیتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو میرا مالک میرا علاج کرتا ہے، سردی لگے تو میرا مالک میرے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، گرمی ہو جائے تو میرا مالک مجھے چھاؤں کا انتظام کرتا ہے، میں تھک جاؤں تو میرا مالک میرے آرام کا انتظام کرتا ہے، ساری چیزیں میرا لحاظ، میرا دکھ سکھ میرا مالک نبھاتا ہے۔ آخری رات ہوتی ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، میں زور زور سے اس لیے چلاتا ہوں، اس لیے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں میرا مالک فجر پڑے بغیر سویا رہا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، یہ جہنم میں جائے گا، میرا مالک جس کے مجھ پہ احسان ہے وہ جلے گا، دکھی ہوگا، میں اپنے مالک کو جہنم سے بچانے کے لیے فجر میں جگاتا ہوں۔ جانوروں میں اتنی ہمدردی تھی، کیوں؟ نبی رحمت تھے، انہوں نے یہ سکھایا تھا۔ جب نبی کے مشن کو لے کر صحابہ چلے تو جنگل کے درندے، وولف، بھیڑیا، ایک مرتبہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا 100 بھیڑیے بیٹھے ہوئے، 100 کتنے؟ 100 وولفس، 100 بھیڑیے، اور کچھ آواز کر رہے ہیں۔ صحابہ تو سمجھے نہیں۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بھیڑیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے بات چیت کی، اور پھر صحابہ کو کہا کہ یہ بھیڑیے یہ کہتے ہیں، یہ بھیڑیے یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ دین کی محنت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دین کے لیے سفر میں رہتے ہیں، ہم ان کی بکریوں کو حملہ کر کے کھا جائیں، یہ ہمیں غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک دین کی خدمت کرنے والے اللہ کے بندے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، ان کی دین کے کام ہوں، اور ہم ان کی جانوروں کو جا کے کھا جائیں، شکار کر لیں، ضائع کر دیں، ہمیں یہ غیرت آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ بھیڑیے کہتے ہیں ہمارا حصہ بکریوں میں سے نکال کے ہمیں دے دو۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو جگر ہمارا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بکری اٹھا کے ان کو دے دیں، ایک کام کریں، انہیں کہیں اپنی کوشش کر لیں شکار کرنے کی، ہم ان کی حفاظت کا انتظام کریں، ہم ان کی حفاظت کا انتظام کریں، اور یہ اپنے شکار کے روزی تلاش کرنے کا انتظام کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین کی فکریں آئیں نا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی تابع بنا دیا۔
وہ دین ہمارے پاس موجود ہے جس دین کی اس وقت اللہ رحم فرمائے. آج مسلمان قرآن کب پڑھتا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے. قرآن کب پڑھتا ہے؟ جب رمضان آ جائے. قرآن کب پڑھتا ہے؟ جب کسی جگہ قرآن کھانے کے لیے بلایا جائے. ورنہ صبح میں ایک وظیفہ ہو گیا، یاسین پڑھو اور نکلو. قرآن پڑھنے کی کتاب تھی، سمجھنے کی کتاب تھی، اسے کیا کیا گیا کہ اسے تعویذ کی، قرآن خوانی کی، میت کی، ایصال ثواب کی اور رمضان کی تراویح کی کتاب بنا دیا. جبکہ قرآن مجید تو ایک اللہ جل شانہ کا ایسا قانون ہے جو اسے سمجھ لینا اس کی زندگی سکھوں سے، خوشیوں سے بھر جاتی ہے. ایسے دور کے بارے میں جب جھوٹ عام ہو جائے. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مذاہب والے ہیں نا، وہ اپنے صرف مذہب کو فالو کرتے ہیں. کرسمس ڈے اگر عیسائیوں کا ہے تو اس کو ہندو بھائی فالو نہیں کرتے. ہندو بھائیوں کا تہوار دیوالی کا ہے تو کرسمس والے فالو نہیں کریں گے. یہودیوں کا کوئی دن ہے مذہب کا تو اسے عیسائی فالو نہیں کرے گا. ایک مسلمان ایسا ہے جو بے لگام آج کے دور میں ہو گیا، جس کا بھی تہوار آئے مسلمان آگے آگے دکھتا ہے. کسی کا بھی تہوار ہو وہ ایک دن مناتا ہے، مسلمان پوری موسم مناتا ہے. پتنگ کا دیکھو، پٹاخے کا دیکھو، کلر کا دیکھو، جو بھی دیکھو وہ تو ایک دن مناتے ہیں جو انہیں ان کے بڑوں نے کہا ہو، ان کے گروؤں نے کہا ہو، ان کے پنڈتوں نے کہا ہو. مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کا بچہ اس کو مناتا ہے. اور آج کوئی کسی کی نہیں سنتا. علماء کہہ کے تھک گئے. تو میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مشکات شریف میں، ترمذی شریف مسند احمد کے حوالے سے حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ایسے دور میں 5 کام کرنا. پہلی چیز بالجماع، اکیلے نہ جینا، جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ جڑنا، جماعت کے کاموں میں مدد کرنا. بالجماعت والسمع، حق بات سننا، حق بات کوئی کہے اسے برا مت سمجھنا، حق بات سن لینا. والسمع والطاعت، اور جو کوئی بھلی بات کہے، نیکی کی بات بتائے، اچھی بات بتائے، دین کا طریقہ سکھائے، اسے مان لینا. 3 چیزیں. والہجرہ، اور جہاں یہ لگے کہ یہاں میرے دین پر، نماز پر، تلاوت، ذکر اذکار پر، میرے بچوں کی آنے والی نسل پر ایمان کا خطرہ ہے، اعمال کا خطرہ ہے، پھر وہاں سے چٹکی سے چلے جانا اور کہیں جا کے ایمان بچ جائے، اعمال کی حفاظت ہو، جہاں اپنے بچوں کی تعلیم کی حفاظت ہو، ایسی جگہ چلے جانا. والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اپنے ضروریات میں سے وقت فارغ کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتے رہنا. یہ 5 چیزیں کرنے کا یہ دور ہے. یہ دور ہے جب امت بے لگام ہو گئی. چند ایگزامپل میں آپ کو سنائیں. کیا کرنا ہے؟ بالجماعت، جماعت کے ساتھ رہنا. والسمع، سننا ہے. والطاعت، ماننا ہے. والہجرت، اور ایمان کو، اعمال کو بچانے کے لیے کہ اپنی ہجرت کر کے جانا ہے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نفس کے خلاف جو ہماری چیزیں ہیں اسے چھوڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ کا حکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت